حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدنی علما نافعا. السلام علیکم محترم سامعین کرام، درس قرآن کے سلسلے میں سورۃ الاعراف رکوع نمبر 3 کے حوالے سے آج آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ براہ راست شروع کرتے ہیں رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 سے۔ اس سے پہلے ہم پچھلے رکوع یعنی رکوع نمبر 2 میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی سرگزشت بیان کی جا رہی ہے، اور اس میں جو واقعات پیش آئے تھے ان کا بھی خلاصہ بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ شیطان نے کس طریقے سے اپنی چال چلائی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پر، اور ان کو برہنگی کے عالم میں دھکیل دیا تھا۔ اب اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے لباس کے حوالے سے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ موقع اور مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر فرما دیا جاتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا، یواری سوآتکم، اس لیے اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، تمہاری ستر پوشی کرتا ہے، وریش اور آرائش و زیبائش کا بھی سبب بنتا ہے، ولباس التقوی، اور دیکھو اس سے بڑھ کر سب سے بڑا لباس، سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، خدا خوفی کا لباس ہے، ذالک خیر، وہ سب سے بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں۔ عربوں کے ہاں جو رواج قائم تھا، وہ سمجھتے تھے کہ برہنگی کے عالم میں خاص کر عبادت کرنا، جس میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا بھی شامل ہے، وہ اس چیز کو ایک مذہبی رسم سمجھتے تھے، اور اس کے بعد ان کے ہاں تہذیب اور شرافت کا یہ عالم نہیں تھا کہ وہ سمجھیں کہ انسانی فطرت کی آواز اس کے شرمگاہوں کی ستر پوشی ہے۔ اور اس سلسلے کی کڑی کے طور پر وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، باقی عبادات کرتے تھے، جس میں وہ مادرزاد ننگے ہو جاتے تھے۔
اسی چیز کا کلا کما کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، ہم نے تم پر جو لباس اتارا ہے اس کو دو چیزوں کی مناسبت سے اتارا ہے۔ ایک اس لیے کہ آپ لوگ اپنی ستر پوشی کریں، دوم اس لیے کہ یہ آپ کی آرائش و زیبائش کا سامان بھی بنے۔ That means two things are there۔ بطور ایک خاص بلیسنگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لفظ انزلنا استعمال کیا ہے، یعنی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کے حوالے سے خود کہے کہ میں نے اس سے اتارا ہے، تو بنی نوع انسان کے لیے یہ چیز کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اس میں دو اہم فائدے ہیں، دو اہم کام ہیں۔ ایک یہ کہ تم لوگ اپنے ستر پوشی کریں، دوم یا آپ کی آرائش و زیبائش کا بھی سامان بنے۔ لیکن اس کے بعد اہم بات فرمائی جاتی ہے، دیکھو ٹھیک ہے یہ ظاہری لباس ہم نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، اس سے بڑھ کر جو لباس ہے وہ ہے تقویٰ کا لباس۔ آپ کے جسم کے اندر ایسے بہت سارے عیب ہیں، ایسی بہت ساری شیطانی اور رذائل خسائل ہیں، ان کو کس طریقے سے آپ دفع کریں گے، ان کو کس طریقے سے آپ زمین بوس کریں گے، ان پر پردہ ڈالیں گے، اس کے لیے بہترین لباس جو ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے، وہ خدا خوفی کا لباس ہے، وہ اچھے چال چلن کا لباس ہے، وہ بہترین اخلاق کا لباس ہے، وہ شریف اور نیک معاملات کا لباس ہے۔ تو یہ لباس بھی تم لوگوں کو اپنے اندر استعمال کرنا چاہیے، اور یہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ لباس کے سلسلے میں آج بھی بہت ساری تھیوری سامنے آتی ہیں، بہت سارے پرسپیکٹیو سامنے آتے ہیں، نظریے سامنے آتے ہیں، لوگوں کے خیالات سامنے آتے ہیں۔ جس طریقے سے عرب کے لوگ لباس کو خواہ مخواہ کی تکلیف سمجھتے تھے، اسی طریقے سے آج بھی ایسے بہت سارے طبقے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ لباس خواہ مخواہ کا تکلف ہے، اور انسان کو اس تکلف سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا منظرنامہ اس حوالے سے یہ ہے کہ برہنگی کو مذہبیت کا لبادہ اوڑھ دیا جاتا ہے، جس طریقے سے عرب کے لوگ اس پر مذہبیت کا لبادہ اوڑھ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہماری ایک مذہبی رسم ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے، تو اس سے بطور ایک مذہبی رسم کی اختیار کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی میں رہبانیت کا تصور بھی آتا ہے، جس میں انسان اپنے اوپر تمام دنیاوی آرائش و زیبائش کو حرام کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے اوپر لباس کو حرام قرار دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو مزید مسکنت کے عالم میں دھکیل دیا جائے، سو دیٹ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پلیجر گین کریں۔ یہ بھی ایک تصور ہے لوگوں کا۔ اور پھر آج کل کے زمانے میں ماڈرنزم کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ماڈرنزم یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو لباس ہے یہ صحیح ڈھنگ سے نہ ہو۔ یہ جو اسلام نے کہا ہے عورت کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ لباس کے حوالے سے مقرر کیا ہے، مرد کے حوالے سے بھی مقرر کیا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ دقیانوسی ہے۔ تو اس سلسلے میں بعض لوگ اس حوالے سے بھی یہ خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام خیالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ وہاں پر باضابطہ طور فرما دیا گیا ہے کہ ہم نے بطور خاص لباس کو آپ کے اوپر حلال قرار دیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لباس جو ہے
ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک چیز ہے. انسانی فطرت کی آواز ہے لباس. اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکے کہ ہمیں اللہ کے یہاں کس طریقے سے باز پرس ہونی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 27، یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، دیکھو اب شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا. ینزع عنہما لباسہما، اس نے اتروا دیا تھا ان سے ان کا لباس. لیرہما سوآتہما، تاکہ ان پر عیاں کر دے ان کی شرمگاہ. انہ یراکم ہوا وقبیلہ، یقیناً شیطان اور اس کی ذریت، اس کے اہلکار وہاں سے تم پر نظر رکھتے ہیں. حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. انا جعلنا الشیطان اولیاء، ہم نے تو شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے. للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. اب دیکھیے لباس کے سلسلے میں مزید کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس معاملے میں، لباس کے معاملے میں آپ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. جو میں نے اوپر گنوا دیے چند منظر نامے لوگوں کے، چند خیالات لوگوں کے، آئیڈیالوجیز لوگوں کی، ان کے شکار آپ نہ بنیں. کیوں نہ بنیں؟ کیونکہ اسی شرم، اسی حیا کے اوپر سب سے پہلے شیطان نے چوٹ کیا تھا حضرت آدم اور حضرت حوا پر. تو حیا کا یہ جو مادہ ہے، اس کو انسان کے اندر باہر نکالنا، یہ شیطان کا اول روز سے ہتھیار رہا ہے انسان کے اوپر، انسان کے خلاف. جس طریقے سے اس نے حیا کا دامن ان سے چھین لیا تھا اور پھر ان کو جنت سے نکلوا دیا تھا، ان سے اتارا تھا ان کا لباس، اور ان کی جو شرمگاہیں تھیں ان کو بالکل ظاہر کر دیا تھا. اس طریقے سے شیطان تم کو اس فریب میں نہ ڈالے کہ یہ لباس خوامخواہ کا تکلف ہے، یہ محض ایک مذہبیت کا مزید ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے، یا یہ جدید پسندی ہے. ان تمام خیالات کے اندر آپ اپنے آپ کو نہ ڈالیں. یہ جو شیطان ہے، اس کی ذریت جو ہے، یہ تمہارے اوپر اس طریقے سے چال چلتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو، جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے. ایک حدیث کی روح سے شیطان انسانی ذہن کے اندر، انسانی جسم کے اندر اس طریقے سے کام کرتا ہے جس طریقے سے ہمارے رگوں کے اندر خون ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شیطان تمہارے اندر تمہارے خون کی طرح دوڑتا ہے. تو یہ شیطان جو ہے، اس کے جو آلے کار ہیں، یہ چاروں طرف سے آپ پر اس لیے حملہ کریں گے کہ حیا اور پاک دامنی کا جو عنصر آپ کے اندر ہے، یہ آپ سے وہ باہر نکالے. اس کے بعد آیت نمبر 28، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے پایا ہے یہی کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. یہاں پر یہ جو مشرکین مکہ ہیں، ان کی اس روش پر گرفت ہو رہی ہے جو انہوں نے طواف کے سلسلے میں رکھی تھی کہ برہنگی کے عالم میں یہ طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ کا. تو اس لیے کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ یہ کوئی بے حیائی کا کام نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو پایا اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے.
اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ ان کی دلیل گویا یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جیسا کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے اسی لیے ہمارے اوپر بھی یہ لازم ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے کوئی حکم دیا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل ان اللہ یأمر بالفحشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ کچھ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ اب اس سلسلے کی روح سے آج بھی بہت سارے لوگ ایسے بدعات اور ایسی رسومات کے اندر داخل ہو چکے ہیں جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، محض اس بنا پر وہ ایسی رسومات انجام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آبا و اجداد کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھنا یہ معنی قطعی طور پر نہیں ہے کہ وہ کام صحیح ہوگا۔ کسی بڑے شخص کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھنا یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ وہ کام صحیح ہوگا۔ کسوٹی جو ہے، فرقان جو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہی دو چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ثابت کریں گی کہ کون سی چیز برحق ہے اور کون سی چیز برحق نہیں ہے۔ تو یہاں پر پھر مزید کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ایسی بے حیائی کا حکم نہیں دیتے، تو کیوں ایسی بات منسوب کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہی نہیں ہے؟ یہ جو پردہ کرنا ہے یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ جو لوگ لباس کو خواہ کا تکلف سمجھتے ہیں ان کی نفسیات کو بھی اگر ہم ذرا باریک سے دیکھیں گے تو ہم یہ پاتے ہیں کہ وہ بھی اس چیز کو انسان کی فطرت سمجھتے ہیں کہ انسان کو اپنی ستر پوشی کرنی چاہیے، اس کے جو عضو خاص ہوتے ہیں اس پر اس سے پردہ کرنا چاہیے، وہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر وہ نہیں کرے گا تو ایک انسان میں اور ایک حیوان میں پھر فرق ہی رہا کیا؟ اس کے بعد آیت نمبر 79، قل امر ربی بالقسط، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا، راستی کا، عدل کا، لباس پہننے کا، شرم اور حیا کے دامن کو پکڑنے کا، ستر پوشی کرنے کا، حق بات کہنے کا۔ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنا رخ سیدھا کر لوں ہر عبادت میں۔ یہاں پر لفظ جو ہے مسجد بطور ظرف، اس میں ظرف استعمال ہوا ہے، اس میں زمان بھی ہے، اس میں مکان بھی ہے، یعنی کہ مجھے تو حکم دیا ہے کہ میں اپنا رخ سیدھا کروں اللہ کی طرف، ہر زمان میں، ہر حال میں اور ہر مکان میں، ہر جگہ پر۔ وَادْعُوهُ، اور میں اسی کو پکاروں، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اس کے بعد کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ دیکھو، اگر تم لوگ انصاف، راستی، حیا اور پاک دامنی کا عنصر اپنے اندر غالب نہیں کرو گے، اس چیز کو نہیں تھامو گے، تو یاد رکھو تم لوگوں کو آخرت کے روز کھڑا ہونا ہے، بالکل اسی طریقے سے کھڑا ہونا ہے، بالکل اسی طریقے سے زندہ ہونا ہے جس طریقے سے تم لوگ یہاں دنیا کے اندر زندہ ہوئی۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھو کہ اس دن پھر باز پرس ہوگی، تو اگر تم لوگوں نے اللہ کی نہیں مانی تو اس دن پھر تمہارا حال کتنا بے حال ہوگا۔ اور یاد رکھو اللہ کو پکارا کرو، اسی کے حضور دعا اور مناجات کرو، اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔
یعنی کہ اپنے آپ کو پورا کا پورا اس دین میں ڈھالنے کے بعد دعا کرو. جزوی اطاعت نہیں، بالکل کامل عبادت، کامل اطاعت کرو اللہ کی. مخلصین اللہ الدین، یعنی اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حضور پلٹاؤ اور پھر اسی طریقے سے اسی انداز میں ان معاملات کو ڈھالو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے. آپ کی نجی زندگی ہو، آپ کی سماجی زندگی ہو، آپ کی معاشرتی زندگی ہو، آپ کی کوئی اور زندگی ہو، ان تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالی کے جو احکام ہیں وہ غالب ہونے چاہیے. ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی کہ پورا کا پورا آپ اپنے آپ کو دین کے اندر ڈھال دو. اس سلسلے میں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی معیشت کے اندر کسی کی اطاعت قابل قبول نہیں ہے. آپ کسی کی اطاعت کر سکتے ہیں، والدین کی اطاعت کر سکتے ہیں، پیغمبر کی اطاعت کر سکتے ہیں، استاد کی اطاعت کر سکتے ہیں، اپنے شوہر کی اطاعت کر سکتے ہیں، ایز لانگ ایز یہ ساری عبادات اللہ کی عبادات کے اندر رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیشت کے اندر داخل نہیں ہوتی ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 30، فریقاً خدا، دیکھو اس سلسلے میں ایک گروہ کو ہم نے ہدایت دے دی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ ہے جس کے اوپر گمراہی مسلط کر دی گئی ہے. یعنی کہ اب جو فریق ان احکامات کو مانیں گے تو وہ ہدایت پر رہیں گے، لیکن جو فریق ان ہدایات سے روگردانی کرے گا ان کے اوپر تو یہ بات حق ہے، ان کے لیے تو یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ ان کے اوپر مسلط کر دی جائے گمراہی. انہم اتخذوا الشیطان، انہوں نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا. انہم اتخذوا الشیطان اولیاء، انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. یعنی کہ بعض اوقات انسان ایسے نظریے اور ایسے عقائد اختیار کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، سمجھتا ہے اس میں میری خیر ہے، اس میں میری بھلائی ہے، لیکن حقیقت میں وہ لوگ شیطان کا نوالا بن چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے آدم کی اولاد اپنی زینت استوار کیا کرو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت بلکہ ہر عبادت میں. وَکُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، حد سے نہ گزر جاؤ. انہو لا یحب المسرفین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اس میں ذرا گفتگو کی جائے نماز کی رنگینی کے حوالے سے. دیکھیے، ہمیں اگر آفس جانا ہوگا، اپنے رشتہ دار اور ہمسایہ کے ہاں جانا ہوگا، اپنے دوست سے ملنے کے لیے جانا ہوگا، تو ہم سب سے بہترین ڈریس کا انتخاب کرتے ہیں. لیکن جب ہمیں مسجد کے لیے جانا ہوگا، نماز کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے، تو اس میں ذرا ہم تساہل پرستی کے شکار ہوتے ہیں. تو پھر آپ خود بخود کہیے کہ ہماری نماز کے اندر مزہ کیسے آئے گا، وہ جو خضوع اور خشوع کا عنصر ہے وہ کیسے آئے گا. ایک مرتبہ ہم ذرا ٹرائی کریں، کبھی مسجد کے لیے جائیں گے یا اپنے ہی گھر میں، ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں، خواتین طبقہ ہے، وہ اپنے ہی گھر میں خصوصاً
नमाज के लिए एक खास ड्रेस का इंतखाब करेंगे, फिर अपनी नमाज पढ़ेंगे, फिर देखना आपकी उस नमाज में कौन सी लज्जत होगी, उस नमाज में कितना खुशू और कितना खुजू आपको महसूस होगा। सबसे ज्यादा हक अल्लाह तबारक व तआला रखते हैं, इस हवाले से कि हम उनके सामने ज़ेबाइश और आराइश के साथ सामने खड़े हो जाएं। तो इस सिलसिले में बेहतर है कि हम नमाज के अंगीनी को कायम करने के लिए नमाज में, मस्जिद में दाखिल हो जाए अच्छे अच्छे कपड़ों को पहनते हुए। अल्लाह तबारक व तआला मजीद फरमाते, देखो खाओ, अच्छे से खाओ पियो, वशरबू, पियो भी अच्छे तरीके से, वला तुसरिफू, लेकिन ऐसा इस तरीके से आप मत करें कि आप हद से आगे बढ़ जाए। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, अल्लाह तबारक व तआला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। यानी कि आपको एक एतदाल में अपने आप को रखना है, खाना भी है अच्छे तरीके से। एक मुसलमान को अपने ऊपर फक्र और फाके को लाजिम नहीं करना है। जहां एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी जिंदगी से कतई ताल्लुक करना यह हराम करार दिया है। आपके बीवी बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, हमसाया हैं, रिश्तेदार हैं, इनका भी आपके ऊपर हक है। तो इस हवाले से उनका भी आपने खास ख्याल रखना है, उनके ऊपर भी खर्च करना है। बल्कि कहा गया है कि आप अपने अयाल पर जब खर्च करते हैं तो आपकी इबादत के अंदर ये भी शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला को ये भी बहुत ज्यादा पसंद है। आप अच्छे से खाओ। एक मुसलमान को चाको चौबन होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि आप ऐसा करते करते हद से ज्यादा आगे बढ़ जाओगे, फजूल में खर्च करोगे। आपको जिस चीज की जरूरत थी, आपने जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया अपने ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला को यह चीज भी वही दूसरी तरफ पसंद नहीं है। इस तरीके से रुकू नंबर 3 का बाज़ाब्ता तौर पर हमारा मुताला खत्म हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो बात मैंने कही है, अगर इसमें कहीं गलती हुई होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उससे माफ कर दे। सुनने में अगर कोई लग्जिश हुई होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उससे हमारे दिलों से महव कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा बोलने से, ज्यादा सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह